نمبر 2۔ یہ اتفاق تو نہیں اور کیا تھا کہ وہ لڑکی کل بھی وہاں موجود تھی اور آج بھی۔ کل بھی وہ خوبصورت لگ رہی تھی اور آج بھی۔ وہ انسانوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں یہ چہرہ اسے یاد رہ گیا۔ اس نے نوٹس کیا، پھر سر جھٹک دیا اور تبھی دروازہ کھلا۔ ارسل اپنے پیرنٹس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ گلاس ڈور جیسے ہی کھلا، پورے ریسٹورانٹ میں ونڈو چارم کی پرسوز سی آواز گونج گئی۔ یہ ونڈو چارم داخلی دروازے پر لٹکا تھا اور دروازہ کھلتے بند ہوتے ضرور بجتا تھا۔ ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہی سیدھی لمبی روش تھی جو کہ کاؤنٹر تک جا رہی تھی، جبکہ دائیں بائیں سٹنگ ایریا تھا۔ دائیں جانب نارمل ایریا جبکہ بائیں جانب کپل ایریا تھا۔ ہلکی گلابی اور سفید رنگ کی دیواروں والا یہ ریسٹورانٹ شہر کا مہنگا ترین ریسٹورانٹ تھا، اور فجر آج دائیں جانب بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آج کا دن جیسا فیصلے کا دن تھا۔ 3 پیس سوٹ پہنے برہان گردیزی کے چہرے پر نرماہٹ بالکل بھی نہیں تھی، جبکہ مسز برہان مکمل پردے میں تھی۔ ان کے تاثرات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ارسل فجر کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم، وہ بمشکل بول پائی، حلق میں کانٹے اگ آئے۔ وعلیکم السلام، مسز برہان نے جواب دیا۔ فجر نے گھبرا کر ارسل کی جانب دیکھا، جس نے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا، پر وہ خود کافی پریشان تھا۔ آنکھوں سے رت جگہ واضح تھا۔ برہان گردیزی نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ چاروں جانب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، شاید انہیں خطرہ تھا کہ کوئی انہیں وہاں دیکھ نہ لے۔ مستطیل میز کے دونوں جانب رکھی آرام دہ صوفے نما کرسیوں میں سے چار پر وہ چاروں ٹک گئے تھے۔ فجر کو اپنے چہرے سے تپش نکلتی محسوس ہو رہی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار برہان گردیزی کو دیکھ رہی تھی، جو وہاں غیر آرام دہ محسوس کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تو اسے گھر بلا سکتے تھے یا پھر اپنے آفس، لیکن باہر کیوں؟ فجر وہ سوچ ہی نہ پائی کہ اس کی اہمیت اتنی بھی نہیں کہ اسے گھر بلایا جاتا، لیکن محبت نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ برہان گردیزی اپنے بیٹے ارسل گردیزی کے لیے خود آیا تھا۔ وہ فجر میں رات سے ملنے آیا تھا۔ فجر کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ سیلنگ سے لٹکتے برقی کمکموں میں تذبذب کا شکار فجر دونوں ہاتھ گود میں گرائے بیٹھی ہوئی تھی۔ برہان گردیزی سرد و سپاٹ چہرہ لیے اسے گھور رہے تھے۔ مسز برہان کو وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ ریسٹورانٹ میں کافی کی تیز اور کیفین کی کڑوی سی فوراً اثر کرنے والی خوشبو پھیلی تھی۔ ریسٹورانٹ ابھی خالی تھا، چند ایک لوگ بیٹھے اور زیادہ تر کافی ہی پی رہے تھے۔ گلاس ڈور پھر سے کھلا، ونڈ چارم کی سماعت کو سکون پہنچاتی آواز پھر سے گونجی اور ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا آیا اور پھر ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے اس ہیڈ فون والے لڑکے کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ساتھ والے میز پر بیٹھے ان چاروں کے درمیان پھیلی خاموشی بھیانک ہونے لگی تھی، تو ارسل فوراً بولا، بابا، یہ فجر ہے۔ وہ فجر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور فجر، یہ میرے بابا اور اماں ہیں۔ فجر مسکرائی۔ اس نے باری برہان اور مسز برہان کی طرف دیکھا، جانے کیوں بار بار ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ویٹر آرڈر لینے آیا تو ارسل نے کافی کا آرڈر دے دیا۔ برہان گردیزی غور سے فجر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، بیضوی چہرہ، روشن آنکھیں، لمبی گھنی پلکیں جو بار بار لرز رہی تھیں، اور اس کی تھوڑی پر چمکتا وہ بھورا تل۔ ارسل تو کیا، کوئی بھی لڑکا اس پر دل ہار جاتا۔ انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلا، جانے کیوں وہ چہرہ انہیں جانا پہچانا لگا تھا۔ کیا کرتی ہیں آپ مس فجر؟ بالآخر وہ بول پڑے، بیٹے کی خوشی کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ فیشن ڈیزائننگ کی اسٹوڈنٹ ہوں سر، لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ارسل کے ساتھ کیوں ہو؟ اگلا سوال ابھرا، عجیب و غریب سا۔ فجر نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ اس کی نظریں ایک پل کو برہان گردیزی سے ٹکرائیں اور اگلے ہی پل اس نے ارسل کو دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ اسے خاموش بیٹھنا تھا۔ اسے یہ حکم تھا، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں،
اسے اپنی آواز دور کھائی سے آتی سنائی دی۔ غیر مرد سے محبت کی اجازت کس نے دی؟ فجر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے تڑپ کر ارسل کو دیکھا اور ارسل نے اپنے باپ کو کوئی پوچھتا برہان گردیزی سے انہیں ایسے سوال کرنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ بابا پلیز، وہ احتجاجاً بولا، ہمارے خاندان میں 7 پشتوں سے عورتیں شرعی پردہ کرتی آ رہی ہیں، میں تمہیں اپنے خاندان کی بہو کیوں بناؤں گا؟ برہان گردیزی کے چہرے کے نقوش بھنچے ہوئے تھے، بھویں سکڑی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں کھلا استہزاء تھا۔ فجر کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا۔ وہ تو جانے کتنے جواب یاد کر کے آئی تھی، لیکن یہاں تو سوال ہی بدل گئے تھے۔ اس نے ایک نظر برہان گردیزی کو دیکھا، یہ نظر بڑی گہری تھی۔ خوبصورت نین نقش والا وہ شخص یقیناً اپنی جوانی میں کئی دلوں کی دھڑکن رہا ہوگا۔ سرمئی اور سیاہ بال ایک طریقے سے سیٹ تھے، قیمتی گھڑی کلائی میں بندھی تھی، 3 پیس سوٹ کے ساتھ چمچماتے جوتے پہنے وہ شخص اپنے بیٹے کی پسند کی لڑکی سے ملنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اسے ذلیل کرنے آیا تھا۔ فجر کو میں نے چنا ہے بابا۔ لہجے کو حد درجہ نارمل میں رکھنے کی کوشش کی گئی۔ ساتھ والے میز پر بیٹھے لڑکوں میں سے نئے آنے والے نے کسی بات پر قہقہا لگایا، جبکہ دوسرا وہ فارنر دھیمے سے مسکرایا تھا۔ ارسل کی بات سن کر برہان گردیزی نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ ویٹر آرڈر لے آیا تھا۔ ان کے سامنے اب سفید چمچماتے چوکور کپوں میں گہرے بھورے رنگ کی کافی رکھی جا رہی تھی۔ چند پل کی خاموشی چھائی اور پھر ویٹر چلا گیا۔ جوان بیٹا ہے، پلیز تھوڑا حوصلے سے کام لیں، مسز برہان نے اپنے پہلو میں بیٹھے اپنے شوہر سے عرض کی۔ تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ اس بار مسز برہان بولیں۔ فجر کو تھوڑا حوصلہ ہوا ورنہ وہ رو دینے کو تھی۔ اماں ہاؤس وائف ہیں اور ابا بیمار ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، گھر ہی ہوتے ہیں، وہ شائستہ لہجے میں بولی اور اب کافی کے کپ کے کنارے پر انگلی پھیر رہی تھی۔ برق کی کمکموں میں اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ تو گھر کیسے چلتا ہے؟ کیا کسی نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ وہ لڑکی دیکھنے آئے تھے؟ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے کسی ملازم کو ہائر کرنے نہیں آئے تھے؟ وہ کوئی انٹرویو نہیں تھا، پر انہیں کون سمجھا تھا؟ مسز برہان نیک دل خاتون تھیں، لیکن شوہر کے آگے وہ بھی مجبور تھیں۔ یا شاید یہ ان کا پہلا موقع تھا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ بیٹے کی پسند سے کیسے ملا جاتا ہے، اسے کیا رتبہ دیا جاتا ہے۔ دکانوں کا کرایہ آتا ہے اور میں جاب کرتی ہوں۔ اگر وہ ارسل کے ماں باپ نہ ہوتے تو فجر معراج کافی ان کے خوبصورت چہروں پر انڈیل کر جا چکی ہوتی، وہ ان کے خوبصورت چہروں کو بگاڑ چکی ہوتی، وہ ان کی باہر کھڑی مہنگی گاڑی کو آگ لگا چکی ہوتی، لیکن کم بخت وہ پھنس چکی تھی کیونکہ وہ ارسل کے ماں باپ تھے۔ کیا جاب کرتی ہو؟ اگلا سوال ابھرا اور ارسل نے جبڑا بھینچ کر خود پر قابو پایا۔ اسٹوڈنٹ ہوں اور پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو کال سینٹرز میں ہی جاب کرنی پڑتی ہے۔ لہجہ تیکھا ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ برہان گردیزی نے بھویں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی فجر معراج کو دیکھا۔ ارسل بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہ رہے تھے۔ سفید کپ میں رکھی گرم کافی اب ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اکلوتی ہوں، ایک بڑی بہن تھی، منار معراج، 23 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ اس بار چونکنے کی باری برہان گردیزی کی تھی۔ پیشانی پر لکیریں ابھریں، انہوں نے بے ساختہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ فجر معراج، منار معراج، معراج الدین کی بیٹیاں، کچھ تھا جو ماضی کے گزرے پنوں سے جڑ گیا تھا۔ وہ اب سمجھے تھے، سامنے بیٹھی لڑکی کا چہرہ اتنا جانا پہچانا کیوں لگ رہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ ارسل کو دیکھا جو خود پر قابو رکھے بیٹھا تھا، جو چاہتا تھا اس کا باپ فیصلہ اس کے حق میں دے دے، اسی لیے وہ ان کی باتیں برداشت کر رہا تھا۔ منار معراج کے نام پر چونکی تو مسز برہان بھی تھیں، انہوں نے بھی پہلو بدلا تھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ماضی کسی روز یوں ان کے سامنے آ جائے گا، آ کر کھڑا ہو جائے گا۔
रेस्टोरेंट का ग्लास डोर बार बार खुल रहा था, विंड चार्म बार बार बज रहा था, लोग आ जा रहे थे। फजर संजीदा सी बैठी थी। तुम्हारी बहन की मौत कैसे हुई? इस सवाल की उसने ख्वाब में भी तवक्का नहीं की थी। वो हकीकतन परेशान हो गई थी। मुनार का यहाँ क्या जिक्र? वो तो मर गई थी। वो लोग मुनार को कैसे जानते थे? क्या कोई राज ऐसा था जिसे वो ना वाकिफ थी? हजारों सवाल दिमाग में खलबला उठे। मेरी मरी हुई बहन का यहाँ क्या जिक्र? वो वाकई उलझ गई थी। क्या वालिदैन के लिए अपने बेटे की पसंद की लड़की को अपनाना इतना मुश्किल काम होता है? क्या वो उसे एक मौका भी नहीं दे सकते? हजारों खदशे सांप की तरह फन फैलाए इसके इर्द गिर्द मंडलाने लगे। वो उसे डसने को तैयार थे और फजर महराज किसी सूरत ये जहर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके उल्टे सवाल पर बुरहान गुरदेजी ने एक गहरा सांस लिया और अपने अंदर उठते उबाल को दबाया। अब उनके चेहरे पर गहरी नापसंदीदगी थी जिसे उन्होंने छुपाना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है अरसल, मेरे साथ आओ। वो अरसल को हुक्म देते उठ खड़े हुए। अरसल ने बेचैनी से फजर को देखा जो रो देने को थी। बाबा, बुरहान गुरदेजी दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा चुके थे जब अरसल ने पुकारा। राइट नाउ अरसल, वो ऊंची आवाज़ में बोले। पीछे मुड़कर देखना गवारा नहीं किया। उनकी आवाज़ पर साथ वाले मेज़ पर बैठे लड़के ने चौंक कर देखा। अरसल अब फजर को दिलासा देते उनके पीछे लपका। फजर और मिसिस बुरहान अकेली बैठी रह गई थी। खामोशी छा गई। वक्फा लंबा हुआ। फजर सर झुकाए बैठी थी। इस इसकी कॉफ़ी कप की ठंडी पड़ चुकी थी। वो कुर्सी से पुष्टिकाय गोद में रखे अपने हाथों को घूर रही थी। ये सब इतना आसान नहीं था जितना ये सब इतना आसान नहीं था। उसे आज समझ आया था। किसी भी लड़की के लिए अपने माँ बाप को मनाना इतना आसान नहीं होता। किसी भी लड़की के लिए अपनी मोहब्बत की खातिर लड़ना इतना आसान नहीं होता। क्या ये इतना मुश्किल है? इसने नज़रें उठाकर मिसिस बुरहान को देखा। आंखों में नमी की तह थी जिसे वो अंदर छुपाए बैठी थी। मिसिस बुरहान ने नासमझी के आलम में उसे देखा। क्या इतना मुश्किल है फजर? क्या इतना मुश्किल है फजर महराज को कबूल करना? वो हौले से बुड़बुड़ाई। मिसिस बुरहान के दिल को कुछ हुआ। उन्हें अपने बेटे की पसंद से मसला नहीं था, बुरहान गुरदेजी को था। वो अपने बेटे के लिए 7 पर्दों में छिपी लड़की लाना चाहते थे और अब उन्हें इनकार का एक और जवाब मिल गया था। मुनार महराज। गाड़ी की फिजा में इस वक्त हबस थी। बुरहान गुरदेजी अपना कोट उछाल चुके थे और पेशानी पर अंगूठा जमाए वो अपना गुस्सा ज़ब्त करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अरसल बेताबी से उन्हें देख रहा था। वो नहीं जानता था उसके बाप को क्या हुआ था, पर वो उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहता था। बाबा, बिलाखिर उसने पुकारा, तुम जानते हो लड़की कौन है? तुम जानते हो उसका ख़ानदान कैसा है? क्या तुम इतने अंधे हो गए मोहब्बत में, ये तक न जान पाए? उस लड़की के ख़ानदान ने हमें बर्बाद करने की कसम उठा रखी है। वो बोले तो बोलते चले गए। चेहरा लाल भभूका हो चुका था। बाहर धुंध उतर आई थी जबकि अरसल इनकी बात सुनकर शुश्तर रह गया। इसके खूबसूरत चेहरे पर परेशानी थी, आंखों में बेयकीनी थी। ये आप क्या कह रहे हैं? वो बमुश्किल बोल पाया। वो किसी सूरत फजर को नहीं गंवाना चाहता था। तुम जानते हो तुम्हारा इकलौता चचा नफसियाती मरीज़ क्यों है? जानते हो वो व्हीलचेयर पर क्यों है? जानते हो उसकी हालत का जिम्मेदार कौन है? कोई गहरा राज था जो खुलने वाला था। अरसल का दिल डूब कर उभरा। उसने पल के 1000वें हिस्से में ख्वाहिश की थी कि फजर का इससे कोई ताल्लुक़ ना हो, पर कभी कभी ज़िंदगी हमें मुंह के बल गिरा देती है जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये हमें धोखा दे देती है। वो बस अपने बाप को देखे गया। कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। इस लड़की की बहन और इसका ख़ानदान, उन्होंने मिलकर फुरकान यानी तुम्हारे चचा को इस हाल तक पहुंचाया है। और अरसल का दिल डूब गया। वो जानता था कि अब कभी उभर नहीं पाएगा। ये लड़की सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। अरसल के होंठ भींच गए।
میں کسی بے پردہ لڑکی کو پہلے ہی اپنے خاندان کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا، پر اب یہ سب جان کر کہ وہ کس خاندان سے ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اب تو بالکل نہیں۔ ارسل نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ لڑکی میری زندگی ہے بابا۔ آنکھوں کو جھپک کر نمی کو اندر کھینچنا چاہا۔ اور میں کیا ہوں تمہارے لیے؟ تمہارا چچا کیا ہے تمہارے لیے؟ وہ سخت لہجے میں بولے۔ وہ خاندان کو محبت کے مقابل لے آئے تھے، میں اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے چچا کو موت کے منہ میں بھیجنے کی ایک وجہ ہے۔ وہ کتنے سخت دل تھے۔ ارسل کے لب پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ وہ اب انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، وہ ریسٹورانٹ کے اس گلاس ڈور کو دیکھ رہا تھا جس کے پار وہ لڑکی بیٹھی تھی جس کے ساتھ اس نے ہزاروں خواب دیکھے تھے۔ وہ اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ اماں آج بھی روتی ہیں فرقان کی یہ حالت دیکھ کر۔ وہ آج بھی اس لڑکی کو اور اس کے خاندان کو بددعائیں دیتی ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ تم اس لڑکی کی بہن کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہو، وہ مر جائیں گی۔ برہان گردیزی کاری وار کر رہے تھے، جانتے تھے بیٹے کو کیسے توڑنا تھا۔ میں اس کے لیے سب کچھ ہوں، میں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس نے ایک اور دلیل دی، چاہے خاندان ٹوٹ جائے، چاہے باپ ٹوٹ جائے۔ میں نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا تھا ارسل۔ ان کے لہجے میں گہرا افسوس تھا جبکہ ارسل کا سانس سینے میں ہی اٹک چکا تھا۔ میں اسے چاہتا ہوں بابا، اس نے جیسے منت کی، اس جیسی ہزاروں آئے جائیں گی ارسل، خالص مردانہ لہجے میں کہا گیا۔ ارسل نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ برہان گردیزی کا خون کھول اٹھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں چھوڑ دو، چلے جاؤ اور کبھی پلٹ کر مت دیکھنا، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ کیا آپ ایک بار؟ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ میرے جیتے جی وہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی ارسل، میرے مرنے کا انتظار کرو، پھر اپنی محبت میں نبھا لینا۔ تابوت میں کیل ٹھونک دیا گیا تھا اور ارسل کے کندھے ڈھلک گئے۔ کچھ دیر گہری خاموشی چھائی رہی، پھر وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھل کر باہر نکل گئے۔ آگے کیا کرنا تھا؟ برہان گردیزی کو اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود سمجھدار تھا۔ ریسٹورانٹ کے دروازے کی جانب بڑھتے اس کے قدم من کے ہو گئے۔ کندھوں پر ڈھیروں بوجھ تھا اور دل تو حسرتوں اور خواہشوں کے بوجھ میں مارا گیا تھا۔ کاش دنیا کے سبھی ماں باپ اپنے جوان بیٹے کو وہ دکھ سمجھ پائیں جب اسے ماں باپ اور اپنی محبت میں سے کسی ایک کو چننے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کاش وہ سمجھ پائیں کہ وہ جوان لڑکے، وہ توانا مرد اس وقت بھربھری ریت کی مانند ڈھہ جاتے ہیں، ان کے دل مر جاتے ہیں اور پھر کبھی وہ پورے دل سے مسکرا نہیں پاتے۔ وہ نہیں رہتے جو وہ ہوتے ہیں، وہ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ کاش ماں باپ یہ سمجھ پائیں۔ آہ کاش۔ گلاس ڈور کھول کر ارسل اندر داخل ہوا اور شکستہ قدموں سے فجر کی جانب بڑھا۔ وہ اس کی جانب جا تو رہا تھا، پھر حقیقت میں اس کی جانب اٹھنے والا ہر قدم اس سے فجر کو دور لے کر جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فجر کی آنکھوں کے جھنجھوں جل اٹھے، یوں جیسے تپتے صحرا میں چھاؤں مل جاتی ہے، پر فجر اس کے ڈھلکے کندھے نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ آ رہا تھا، ساتھ والے ٹیبل کے قریب سے گزرتے اس کی سماعت سے چند الفاظ ٹکرائے۔ ولیم، تم بہت سارے ملک گھوم چکے ہو، بہت خوبصورتی دیکھی ہے تم نے، کہیں نظریں ٹھہری ہیں؟ سب سے زیادہ خوبصورت کیا دیکھا تم نے؟ وہ پاکستانی لڑکا اپنے ساتھ بیٹھے سیاہ کیپ اوڑھے فارنر سے پوچھ رہا تھا جس کی نظر بھی ساختہ اٹھی۔ بیوٹی ان پرپل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اب ارسل فجر تک پہنچ چکا تھا۔ فارنر لڑکے نے نگاہیں پھیر لیں۔ بابا آپ کا گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں، اس نے مسز برہان کو ہولے سے کہا۔ ارسل کی آنکھوں کی بجھی جوت دیکھ کر وہ جان چکی تھی کہ فیصلہ کیا ہوا ہے۔ انہیں اپنے چاند سے بیٹے کے لیے برا لگا، پر انہیں اپنے شوہر کے احکامات پر چلنا تھا، اسی لیے فجر کا گال تھپتھپا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔
خدا تمہیں بہترین سے نوازے، تمہیں خوش رکھے، آمین۔ وہ اسے دعا دیتی پلٹ گئیں، جبکہ فجر نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ ایسی دعا کبھی اس کی ماں نے اسے نہیں دی تھی، اسے تو ہمیشہ بد دعائیں ملی تھیں۔ ارسل اب اس کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا، فاصلہ رکھ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، آنکھیں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ ارسل، کیا کہا ہے انکل نے؟ وہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے بولی۔ وہ خاموش رہا، کچھ بولنے کی ہمت کہاں تھی اس میں۔ ارسل، اس کی خاموشی بری لگی تو فجر نے پھر سے پکارا اور اپنا سرد ہاتھ بڑھا کر اس کا گرم ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن ارسل نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کر لیا۔ اس کی یہ حرکت ایسی تھی کہ فجر کا دل ڈوب گیا، چہرے کا رنگت خفت سے پھیکا پڑ گیا چہرے کا رنگ خفت سے پھیکا پڑ گیا۔ ارسل، بے یقینی اور صدمے سے اسے پکارا گیا۔ آئی ایم سوری فجر۔ وہ بولا بھی تو کیا؟ فجر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، انہونی کا احساس جو روح سلب کر لیتا ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ روح سلب کر لی گئی۔ فجر کا چہرہ سفید پڑ گیا، کفن کی مانند۔ وہ کہتے ہیں انہیں ایک شرعی پردہ کرنے والی بہو چاہیے، جبکہ تم فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہو۔ کیا یہ جواز تھا؟ وہ نظریں چرائے ہوئے تھا۔ وہ تجھے آسمان سے زمین پر پٹک دے گا۔ اماں کے الفاظ گونج گئے۔ اس نے آسمان سے زمین پر پٹک دیا تھا، اور اتنی اونچائی سے گرنے کی تکلیف کوئی فجر سے پوچھتا۔ وہ بے یقینی سے ارسل کو دیکھ رہی تھی، جو کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی ارسل اپنی بات کا پکا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس سے ملوائے گا، وہ لے آیا تھا۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا تو وہ چھوڑ دیتا، وہ پلٹ کر نہ دیکھتا۔ وہ میرے ماں باپ ہیں فجر، ماں باپ کے سامنے ساری محبتیں دم توڑ جاتی ہیں۔ اماں نے ٹھیک ہی کہا تھا، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے بابا کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ تجھے کبھی نہیں اپنائے گا۔ اماں کی کہی ایک ایک بات سچ ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اسی پل فجر کسی برے خواب سے جاگی۔ نہیں ارسل۔ اس نے تڑپ کر ارسل کا ہاتھ پکڑ لیا، گرفت مضبوط تھی۔ وہ ٹھہر گیا۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے لڑکے ٹھٹک گئے۔ وہ فورنر الجھی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ابھی کل ہی لڑکا اس لڑکی کو رنگ دے کر پرپوز کر رہا تھا، اور آج وہ ہاتھ چھڑائے جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس کے ساتھ بیٹھے دوسرے لڑکے نے بڑے نامحسوس سے انداز میں کیمرے کا رخ ارسل اور فجر کی جانب کر کے ویڈیو ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا۔ ارسل پلیز، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا ہاتھ کسی متاع جان کی طرح پکڑا ہوا تھا، جیسے وہ چھوٹ گیا تو سب ختم۔ ارسل نے اپنا بازو چھڑوانا چاہا، وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، اگر دیکھے گا تو پگھل جائے گا۔ وہ رخ موڑے کھڑا تھا۔ ارسل، مجھے آپ کے بنا جینا نہیں آتا، آپ مجھے لے جائیں، میں انکل کو منا لوں گی، میں وہ سب کروں گی جو وہ چاہتے ہیں، میں ان کی ہر بات مانوں گی، میں وہ بولتے بولتے سسکیوں سے رو دی۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھا وہ فورنر لڑکا بے چین ہوا۔ اس کے جبڑے بھینچ سے گئے، اپنی کرسی پر بلا وجہ ہی پہلو بدلنے لگا، جبکہ دوسرا لڑکا بڑے مزے سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، بلکہ سب دیکھ رہے تھے۔ فجر، پاگل مت بنو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ان کی ویڈیو بنائے اور گردیزی خاندان پر کوئی بات آئے۔ آپ مجھے دیکھ لیں پلیز، ایک بار دیکھ لیں، میں آپ کی فجر ہوں، آپ نے کہا تھا آپ میرے ہیں، آپ نے کہا تھا ہم ساتھ رہیں گے، مجھے چھوڑے مت ارسل۔ لڑکوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی فجر معراج کی انا، اس کا غرور سب دور جا سوئے۔ اس سے بچھڑنے کا خیال روح فرسا تھا۔ وہ اسے چھوڑ رہا تھا، یہ ناقابل یقین تھا، یہ ناقابل بیان تھا۔ فجر، چھوڑ دو مجھے۔ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا۔ وہ اس کی پہنچ سے دور جانا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ لڑکی اسے اپنے فیصلے ڈگمگانے سے مجبور کر دیتی، پر اگلے پل جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتی اس کا پاؤں پکڑ چکی تھی۔ لوگوں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے۔ خواہ
ہائے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ کتنی بے شرم لڑکی ہے! کسی خاتون نے تجزیہ کیا۔ اپنی سیلف ریسپیکٹ کا ذرا سا خیال نہیں۔ کسی نازک حسینہ نے نخوت سے بال لہرائے۔ کوئی مجھے یوں ٹھکرائے، میں تو اسے مڑ کر نہ دیکھوں، تبصرہ کیا گیا۔ ارسل، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ کیسی آہو بکا تھی! ارسل برہان کا دل ساکت ہوا۔ یہ سب کرنے کا فجر معراج نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کا دوپٹہ سر سے پھسل گیا۔ اس کی کل کائنات ارسل تھا۔ وہ اس کے لیے پاگل تھی۔ اسے لگتا تھا ابا مر جائے گا تو وہ جی لے گی، اماں مر گئی تو بھی وہ جی لے گی، پر ارسل بچھڑ گیا تو وہ مر جائے گی۔ اور اس پل فجر معراج کو اپنی موت چاروں طرف نظر آ رہی تھی، پر وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، وہ جینا چاہتی تھی۔ مجھے بھول جاؤ۔ گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے پر قابو پاتا وہ پوری قوت سے اپنا پاؤں چھڑائے تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ ایک آنسو آنکھ سے پھسل کر گال پر بہتا چلا گیا۔ گلاس ڈور کھلا اور بند ہو گیا۔ ونڈ چارم کی آواز پھر سے گونج گئی۔ ریسٹورانٹ میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ لوگ دم سادے بیٹھے تھے۔ پیچھے وہ بیٹھی رہ گئی، اکیلی، خالی ہاتھ، خالی دامن۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ اماں کی بددعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ ارسل برہان فجر معراج کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو چن لیا تھا۔ ایک بار پھر ایک محبت ماں باپ کے ہاتھوں دم توڑ گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، ہچکیوں سے، اور ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھا فورنر لڑکا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ولیم، میں اس کے بنا مر جاؤں گی، مجھے اس کے بنا جینا نہیں آتا۔ اس کی سماعت سے کچھ جملے ٹکرانے لگے۔ کوئی دور اسے پکار رہا تھا، کوئی اپنی تکلیف بیان کر رہا تھا۔ وہ اب اپنا کیمرہ بیگ میں ڈال رہا تھا، وہ اپنی باقی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ اسے یوں اٹھتے دیکھ کر وہ دوسرا لڑکا حیران ہوا، پر وہ کچھ نہ بولا۔ اسپاٹ چہرہ لیے وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈال رہا تھا۔ ولیم، پلیز ہیلپ می۔ نسوانی آواز تیز ہو گئی۔ کوئی اس کے قریب آ چکا تھا، کوئی اس کے داہنی جانب کھڑا تھا۔ ایک کھولا، پر وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ سسکیوں کی آوازیں واضح ہوتی گئیں۔ وہ اسے التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ اس کی مدد چاہتی تھی۔ پھر وہ جھٹکے سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گلاس ڈور کھول کر باہر نکل گیا۔ ہیولا ہوا میں تحول ہو گیا۔ ونڈ چارم کی آواز پھر سے گونجی اور ساکت ہو گئی۔ خوشیوں کے دن ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ غم کی شام لمبی ہو جاتی ہے، پر فجر کی زندگی میں تو غم کی رات آئی تھی۔ ایسی لمبی رات جس کی کوئی صبح نہیں تھی۔ پرپل ڈریس میں سفید جیکٹ پہنے فجر کے چہرے کا رنگ بالکل جیکٹ جیسا تھا، سفید ہو چکا تھا۔ جانے وہ کتنی دیر ریسٹورانٹ میں بیٹھی رہی، کسی میں ہمت نہیں تھی کوئی اسے اٹھاتا، کوئی اسے بلاتا۔ پھر وہ کسی احساس کے تحت اٹھ کر باہر بھاگتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اب وہ ارسل کو ڈھونڈ رہی تھی، آتی جاتی گاڑیاں دیکھ رہی تھی، پر وہ کہیں نہیں تھا۔ اسے کہیں نہیں ہونا تھا۔ وہ جا چکا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پر فجر کے لیے یہ سب کسی برے خواب کے مانند تھا، جیسے وہ بھی نیند سے جاگ اٹھے گی۔ وہ خود کو تھپڑ مار رہی تھی۔ وہ خود کو اس برے خواب سے جگانا چاہتی تھی، پر یہ خواب نہیں، حقیقت تھی، اور خوفناک تھی۔ ارسل، ارسل، ارسل پلیز آ جائیں۔ وہ وہیں کھڑی رہی، ریسٹورانٹ کے دروازے کے باہر اس کا نمبر ملاتی رہی، پر مطلوبہ نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ کھڑی رہی، ٹھنڈ سے ٹھٹر گئی، ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ گارڈز اسے دیکھ رہے تھے، اور اس کی نگاہیں سڑک پر تھیں، جیسے ابھی اس کی گاڑی آ کر رکے گی اور وہ کہے گا، دیکھو فجر، میں آ گیا، میں مذاق کر رہا تھا، آئی ایم سو سوری، اور وہ اسے فوراً معاف کر دے گی۔ وہ اس سے پہلی بار لپٹ جائے گی، وہ اس کو اور اس کی خوشبو قید کر لے گی، وہ اسے کہیں نہیں جانے دے گی۔ پر وہ نہیں آیا، وہ واپس آنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ رات کے 10 بجے اور پھر 11۔ وہ کھڑے کھڑے اکڑ گئی، آنکھوں میں آنسو جم رہے تھے، پر وہ رو نہیں رہی تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی، اسے یقین تھا وہ آ جائے گا، وہ رات کے اس پہر اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، پر وہ نہیں آیا۔
کیا آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ گارڈ بالآخر قریب آتے بولا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پر وہ پھڑپھڑا کر رہ گئے، الفاظ گلے میں اٹک گئے، کچھ بولا ہی نہیں گیا، آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے پھر سے ارسل کا نمبر ملایا جو ابھی بھی بند جا رہا تھا۔ وہ اسے میسیجز کرتی رہی پر شاید اس کا واٹس ایپ بھی بند تھا۔ کیا وہ واقعی اسے چھوڑ گیا تھا؟ مشکل تھا، بہت مشکل تھا یہ قبول کرنا۔ پھر وہ بنا کچھ بولے ایک جانب چل پڑی۔ گھر میں ابا کے پاس فون نہیں تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ چمچماتی روشنیوں میں رہنا اسے راس نہیں آیا۔ وہ اب فٹ پاتھ کنارے چل رہی تھی۔ دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہو تو الفاظ گڑبڑ ہونے لگے۔ فجر گھر سے باہر جاتے وقت دوپٹہ سر پر اوڑھا کر، عورت کی عزت اسی میں ہے۔ اماں کی آواز ابھری۔ اوڑھتی ہوں اماں، بس کبھی کبھی اتر جاتا ہے، اور ارسل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے دوپٹہ سر پر نہ اوڑھنے سے۔ ویسے بھی وہ لوگ بہت اوپن مائنڈڈ ہیں، انہیں ویسے بھی یہ سب پسند نہیں ہوگا۔ اسے اپنی آواز دور کھائی سے آتی سنائی دی۔ انہیں شرعی پردہ کرنے والی بہو چاہیے۔ دل کٹ کر سینکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گیا اور ہر ٹکڑا تڑپ رہا تھا۔ ایک بات تو بتائیں ارسل، اب وہ ریسٹورانٹ میں بیٹھی سے پوچھ رہی تھی، اگر آپ کے پیرنٹس نہ مانیں تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے چنیں گے یا انہیں؟ وہ مان جائیں گے، میں انہیں منا لوں گا۔ پر اس نے فجر کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، اور فجر کو آج احساس ہو گیا تھا کہ اسے اپنے پیرنٹس کو ہی چننا چاہیے تھا، اسی لیے وہ اس کی ایسی باتیں ٹال دیتا تھا۔ ہارن کی تیز چنگھاڑتی آواز سنائی دی اور ایک گاڑی شوں کی آواز سے قریب سے گزری۔ وہ گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بجی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں جانب دیکھا، جہاں گہری دھند میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ حواسوں میں لوٹ آئی تھی اور اب اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کہاں کھڑی تھی۔ اسے کچھ محسوس نہ ہوا، نہ خوف نہ درد، وہ بس کھڑی رہی۔ پھر فون نکال کر لوکیشن دیکھی تو گھر کے قریب ہی تھی۔ جانے وہ کب سے چل رہی تھی؟ رات کے اس پہر باہر اکیلے نکلتے جہاں عام لڑکیوں کی روح کانپ جائے، وہیں فجر معراج اکیلی رہ گئی تھی۔ سامنے ہی مین سڑک تھی۔ وہ چلتے ہوئے وہاں تک آئی اور پھر ایک آٹو میں بیٹھ گئی۔ گھر کا پتہ اس نے سمجھا دیا تھا۔ آٹو والا موٹی چادر لپیٹے اب اس کے دیے گئے پتے کی جانب چل پڑا تھا۔